بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. حاضرین کرام، میں جیسا کہ آپ کے سامنے نماز کے تعلق سے، صلاح کے تعلق سے دو محاضرہ میں آپ کے سامنے، دو دروس میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا. ایک درس تعظیم قدر الصلاۃ، یعنی نماز کی قدر و منزلت، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے اوپر میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں. دوسرا درس الخشوع فی الصلاۃ، نماز کے اندر خشوع اور خضوع ہم کیسے پیدا کریں. آج کا یہ درس اسی ضمن سے، اسی تعلق سے، نماز ہی کے تعلق سے ہے، جو کہ عنوان ہے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آئی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبب الی من دنیاکم الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. اس کو امام نسائی نے اور ابو داؤد نے اور مستدرک حاکم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے. اس حدیث کے اندر آخری جو الفاظ ہیں، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، یہی ہمارا عنوان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی گئی ہے. یہ کیسے وہ نماز ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہمارے لیے یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بن سکتی ہے؟ اس سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ سب سے پہلے پہل، اگر ہم اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا چاہتے ہیں نماز کو، تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جس طرح اللہ کے نبی نے پڑھی، ویسے ہی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ہم کریں، تب جا کر کے ہم نماز کو اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا سکتے ہیں. اسی طریقے سے سب سے پہلے پہل ہم نماز کی تعظیم اور اس کی قدر و منزلت کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے. میرے بھائیوں، یہ نماز، یہ صلاح اللہ رب العالمین نے 7ویں آسمان پر فرض کیا، جو کہ اسراء اور معراج کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے سدرۃ المنتہا تک پہنچا کر کے، وہاں جا کر کے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو اور اپنے بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ نماز، یہ صلاح جو ہے 5 وقت کی ہمارے اوپر فرض کیا. اس عظمت کو ہمیں جاننا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس صلاح کی عظمت کیا ہے. اور یہ نماز، یہ صلاح جو ہے، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے، یہ اساس ہے
یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے جو بہت ہی اہم ہے، اور کیسے نہ ہم نماز کی قدر و منزلت کو نہ جانیں۔ یہ نماز جو ہے یہ انسان بندے اور خالق کے درمیان، خالق اور مخلوق کے درمیان، بندے اور اللہ کے درمیان یہ نماز جو ہے یہ صلہ ہے، یہ قریب کرتی ہے، یہ ربط ہے اللہ اور بندے کے درمیان۔ اور اسی طریقے سے یہ نماز کی قدر و منزلت کیسے ہم نہ کریں کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرب ما یکون العبد وهو ساجد، اللہ تبارک و تعالی سے قریب بندہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، اور سجدہ جو ہے یہ نماز کے رکن میں سے ایک رکن ہے، نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے یہ سجدہ۔ اور جب انسان سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی قربت اس کو ملتی ہے۔ تو ہم اس نماز کی عظمت کو ان چیزوں سے جانیں، اور اسی طریقے سے نماز کی عظمت کو ہم جانیں کہ یہ نماز جو ہے اسلام اور کفر کے درمیان یہ نماز فرق کرنے والی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے درمیان اور ان کافروں کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ اور دوسری روایت ہے، بین الرجل والشرک والکفر الصلاۃ، آدمی کے درمیان اور شرک اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں اور آپ کو نماز کی عظمت کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جب ہم نماز کی عظمت کو جانیں گے تو ہمارے لیے نماز آنکھوں کی ہماری ٹھنڈک بنے گی۔ اسی طریقے سے نماز کی قدر و منزلت کو ہم جانیں، تب جا کر کے ہماری نماز جو ہے ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتی ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ نماز کو ہم کیسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں۔ اس کے اندر دوسری جو ہمارے لیے ضروری ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کا اخلاص۔ رب العالمین کا اخلاص نمازوں کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے منافقین کے بارے میں کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یعنی ان کے اندر تین صفتیں اللہ تبارک و تعالی نے بتائی ہیں۔ ایک تو ان کے اندر جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ جیسے لگ رہا ہے ان کے اوپر کتنا بڑا بوجھ لاد دیا گیا ہو، کسالہ، وہ سست کھڑے ہوتے ہیں، ان کو بھاری گزرتا ہے نماز۔ اسی طریقے سے وہ لوگوں کو دکھاوے کی خاطر نماز پڑھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں۔ یعنی نماز جو ہے وہ اگر انسان نماز کے اندر سستی برتتا ہے، نماز کے اندر انسان نماز کو لذت سے نہیں پڑھتا ہے، نماز سے پہلے ریڈی ہو کر کے مسجد کی طرف نہیں جاتا ہے، وہ نماز کو ویسے ہی جس طریقے سے کسی دکان پر جاتا ہو، جس طریقے سے کسی مہمانی میں جاتا ہو، ویسے ہی عظمت، ویسے ہی چیزوں، ویسے ہی اعمال کر کے اور ویسے ہی لاابالی میں وہ جاتا ہے، تو گویا کہ وہ انسان اللہ رب العالمین کی اس نماز کی، اس صلاح کی عظمت کو جان نہیں سکا۔ اور جب عظمت کو نہیں جانے گا، اس کی قدر و منزلت کو نہیں جانے گا، اس کے رب کے قریب ہونے کے نصوص کو نہیں جانے گا کہ ہم اللہ کے قریب ہوں گے، اللہ کے مہمان بن کر کے جا رہے ہیں،
تب تک انسان کے لیے وہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تب تک انسان آنکھوں کی ٹھنڈک اس کو نہیں بنا سکتا۔ اسی طریقے سے تیسری چیز جو ہے ہم آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنائیں نماز کو، جو تیسری چیز ہے وہ ہے متابعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت، ان کی سنت کی تابعداری، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے ارکان، واجبات، سنن، جتنے جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ادا کی ہیں، ان تمام کو ویسے ہی ہم نماز پڑھیں، ویسے ہی نماز ادا کریں جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا، اللہ کے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے ہی نماز پڑھو جیسے تم مجھے دیکھ رہے ہو۔ تو جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور اسی طریقے سے شروط اور نماز کے شروط، نماز کے ارکان، نماز کے واجبات اور نماز کی سنتوں کو ہم ویسے ہی ادا کریں گے تو انشاءاللہ العظیم یہ نماز ہمارے لیے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم نماز کو اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک، چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنائیں، ہم اپنے اندر خشوع لائیں، خشوع اور خضوع پیدا کریں، اپنے اندر رب کا ڈر پیدا کریں، نماز کے اندر ہم یکتائیت ہو کر کے اپنے دل کو، اپنے جسم کو، تمام چیزوں کو یکسو ہو کر کے رب کے سامنے ہم کھڑے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے کہ قرآن میں فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گیا، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں، خشوع اور خضوع لاتے ہیں۔ اسی طریقے سے پانچویں چیز جس سے ہم نماز کو اپنے لیے، اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک ہم بنا سکتے ہیں، وہ ہے انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ۔ کیا مطلب؟ کہ ایک نماز ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، وقت کو دیکھتے رہنا۔ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اور یہ دل و دماغ میں رکھنا کہ عصر کی نماز، ظہر کی نماز پڑھ کر کے نکلے ہیں، عصر کا وقت اتنا ٹائم ہے اور اتنے ٹائم سے پہلے ہم اپنے کام کو سمیٹ کر کے اور اتنے ٹائم ہم مسجد کی طرف ہمیں جانا ہے۔ اپنے دل کو مسجد کی طرف لگانا، جس کے بارے میں اس دل کو مسجد کی طرف لگانے سے اس کا انعام اور اکرام اللہ تبارک و تعالی نے کتنا بڑا رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ کی حدیث ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 طرح سے ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے جس دن کی کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک رجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ انسان جس کا دل، جس کا دماغ مسجد کی طرف لگا ہوا ہو، نماز کی طرف لگا ہوا ہو، اس کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی طرف لگی ہوئی ہو، اس کی محبت مسجد کی طرف لگی ہوئی ہو، اس کی محبت نماز سے لگی ہوئی ہو، تب جا کر کے ہم اور نماز میں پہلے پہنچنے کی کوشش کریں۔ نماز میں ہم پہلے پہنچیں، یعنی اذان ہونے کے بعد ہی یا اذان ہونے سے پہلے مسجد کے اندر ہم پہنچ کر کے سنن ادا کریں، سنتیں ادا کریں، سنت مؤکدہ ادا کریں، تحیۃ المسجد ادا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، تاکہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں، فرض نماز کے لیے جب ہم کھڑے ہوں تو ہمارا دل، ہمارا دماغ، تمام چیزیں رب کے لیے مرکوز ہو جائیں، رب کے لیے ہم اپنے آپ کو خاص کر دیں۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، نماز کا انتظار کرنے والے کے لیے یا مسجد کے اندر بیٹھ کر کے نماز کا انتظار کرنے والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بها الخطایا ویرفع بها الدرجات قالوا بلا یا رسول اللہ
قال اسباغ الوضوء عن المکارہ وانتظار الصلاة بعد الصلاة۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہم تمہیں اس چیز کی طرف رہنمائی نہ کر دیں جس سے کہ تمہاری گناہوں کو اللہ مٹا دے اور تمہارے درجات بلند کر دے؟ صحابہ نے کہا بالکل یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسباغ الوضوء عن المکارہ، یعنی وضو بنانا ناپسند کرتے ہوئے بھی، یعنی جیسے کہ ٹھنڈی کے وقت انسان وضو بناتا ہے اور وہ پانی چھونے کا، اسے پانی لینے کا اس کا دل نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وضو بنا رہا ہے، کسی پریشانی کے تحت بھی وہ وضو بناتا ہے۔ اور اسی طریقے سے انتظار الصلاة بعد الصلاة، کہ ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ جو ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نماز کا انتظار کرنے والا اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو مٹاتا ہے اور نیکی کو لکھتا ہے، اسی طریقے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث آئی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال احدكم في الصلاة ما دامت الصلاة تحبس لا يمنعه ان ينقلب الى اهله الا الصلاة۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اس وقت تک نماز میں ہوتا ہے جب تک کہ اس کی نماز اس کو محبوس کر کے رکھتی ہے، اس کو قید کر کے وہ نماز رکھتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی نماز کا انتظار کر رہا ہے انسان کہ اب جماعت کھڑی ہو، جماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں بیٹھ کر کے انتظار کر رہا ہے، وہ نماز ہی اس کو روکے ہوئے ہے، اس کے گھر اس کے اہل و عیال سے ملنے کے لیے وہ رکا ہوا ہے مسجد میں، اس لیے کہ وہ نماز کو ادا کرنے کے لیے رکا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک وہ مسجد میں بیٹھے ہوتا ہے، انتظار کرتا ہے نماز کا، گویا کہ وہ نماز کے اندر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ میرے پیارے بھائیوں، یعنی اگر ہم فرض کر لیجئے کہ اذان ہونے کے بعد ہم مسجد میں پہنچے اور ہم نے سنتیں ادا کی، سنت ادا کرنے کے بعد ہم بیٹھ کر کے ہم نماز کا انتظار اگر ہم کر رہے ہیں، جماعت کھڑی ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، اقامت کا انتظار کر رہے ہیں، تو گویا کہ ہم نماز میں ہوتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ کتنی بڑی شرف کی بات ہے یہ۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیاری حدیث ہے نماز کا انتظار کرنے والوں کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اس شخص کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں اللہ سے جو نماز کا انتظار کرتا ہے، مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کو کوئی عارضہ، کوئی چیز لاحق نہیں ہوتی ہے کہ وہ باہر نکل کر کے وضو پھر سے بنائے۔ مسجد کے اندر اگر وہ بیٹھا ہوا ہے تو، اور نماز پڑھنے کے بعد بھی اگر وہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ پاک و صاف ہے، وضو اس کے باقی ہیں اور مصلی پر وہ بیٹھا ہوا ہے، تو فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس بندے کو مغفرت کر دے، اے اللہ رب العالمین اس پر رحم کر۔ میرے پیارے بھائیوں، فرشتے جس شخص کے لیے دعا کریں مسجد میں جو بیٹھا ہوا ہو، اس کی کیا نصیب ہے اور وہ اللہ کے ہاں کیا پاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ جو شخص مسجد کی طرف چل کر کے جاتا ہے، پہلے جاتا ہے مسجد کی طرف چل کر کے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے اندر ایک گھر بناتا ہے۔ اسی طریقے میرے پیارے بھائیوں، نماز کا انتظار، یا اسی طریقے سے لیکن افسوس ہے میرے پیارے بھائیوں، آج دنیا کے انشغال نے، دنیا کی مشغولیات نے ہمیں اور آپ کو، ہم سب اس کے مقصر ہیں، ہم دنیا کے رنگینیوں میں اور دنیا کے مشغولیات میں ہم اس طریقے سے پڑے ہوئے ہیں۔
کوئی بچوں کے پیچھے، تو کوئی اور کسی کے پیچھے، کوئی اور کسی کے پیچھے، کوئی کاروبار میں اس طریقے سے انسان پڑا ہوا ہے کہ اذان ہو جاتی ہے، جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، نماز ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے، لیکن ہم سب کیا نام ہے آخری رکعت میں پہنچتے ہیں، اور اس وقت بھی ہم پہنچتے ہیں اور نہ ہی ہمارے جسم پر زیب و زینت ہوتی ہے۔ ہم جیسے سوئے ہوئے ہیں ویسے ہی اٹھے، جلدی بازی ہم وضو بنائے اور وضو بنا کر کے ہم مسجد کی طرف بھاگتے ہیں، اور مسجد میں پہنچتے پہنچتے ہماری کئی رکعتیں چلی جاتی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ تو ہماری اگر ہم اس طریقے سے حرکات ہمارے اندر ہیں اور ہم اس طریقے سے کر رہے ہیں تو کیسے ہم نماز کی لذت پا سکتے ہیں؟ کیسے ہماری نماز ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتی ہے؟ کس طریقے سے ہم اپنی نماز کو اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا سکتے ہیں؟ ان چیزوں سے بنا سکتے ہیں جن نقاط کو، جن بنیادی چیزوں کو میں آپ کے سامنے ابھی رکھا ہوا ہوں، اور بہت ساری احادیث اس کے اوپر بھری پڑی ہیں کہ نماز کو کس طریقے سے ہم، اور نماز کا انتظار کرنے والا، وضو بنا کر کے مسجد کی طرف جانے والا، اسی طریقے سے نماز مسجد میں بیٹھ کر کے نماز کا انتظار کرنے والا، نماز کے فرائض اور اس کے واجبات اور اس کے ارکان کو صحیح طریقے سے کیا نام ادا کرنے والا، یہی جا کر کے نماز کو اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا سکتا ہے، جس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اسی طریقے سے آخری نقطہ جو نماز کو ہم اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا سکتے ہیں وہ ہے دعا کے ذریعے سے۔ وہ دعا کے ذریعے سے ہم اپنے آنکھوں کا، نماز کو اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے بارے میں فرمایا ہے، اور سب سے بہترین دعا یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی، اور یہ دعا جو ہے مومن کی صلاح ہے، مومن کی ہتھیار ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم نماز سے فارغ ہو تو اللہ تبارک و تعالی سے توفیق مانگو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ حضرت معاذ بن جبل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یا معاذ انی احبک، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، جب تم نماز سے فارغ ہو تو تم کہو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یعنی عبادت کے اندر، ذکر و اذکار کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالی سے ہم مدد طلب کریں۔ جب تک ہم رب کی توفیق نہیں پا سکتے ہیں تب تک نہ تو ہم اللہ کا صحیح سے ذکر کریں گے اور نہ ہی ہم دعا کر پائیں گے۔ ہمیشہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کیا نام ہے یہ نماز جو ہے ہمارے لیے، اللہ رب العالمین تو آنکھوں کی ہماری ٹھنڈک بنا، اللہ رب العالمین ہمیں نماز سے محبت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، رب العالمین ہمارے دلوں کو مسجد کی طرف لگا، رب العالمین ہم اس لائق بنیں کہ ہم ایک نماز پڑھ کر کے نکلیں تو دوسری نماز کا ہم انتظار کریں، رب العالمین ہمارے دلوں کو، آنکھوں کی نماز کو، ہماری نمازوں کو اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کی، ہمارے آنکھوں کی اللہ رب العالمین تو ٹھنڈک بنا، رب العالمین ہمیں نبی کی اتباع کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرما، رب العالمین ہم ویسے ہی نماز ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے، رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین تو اخلاص پیدا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔